کتنی نمازیں کل؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں۔ اور آپ دنیا حدیث میں چلے جائیں، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ابن اسحاق نے لکھی، ابن حشام نے لکھی تھی، ابن اسحاق نے آ کے اسے مکمل کیا 157 ہجری میں، اور اس سے لے کے آج تک جو امام ناصر الدین البانی 11 سال پہلے جن کی وفات ہوئی ہے، جن کی معروف کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اس دور میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، اس وسط میں حدیث کی جتنی بھی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، مستدرک حاکم، امام حاکم نیشاپوری کی، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں اور جتنی بھی تاریخ کی کتابیں، جن میں سے کچھ کے میں نے نام لیے، جو ساری ان 1400 سالوں میں لکھی گئی، اور جو سیرت پر، حدیث پر لکھی گئی، یہاں تک کہ آپ اپنی اردو زبان میں لکھی ہوئی سیرت النبی جو تقریباً 10 جلدوں میں مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی نے لکھی، آج تک کسی ایک مورخ نے اور ایک مصنف نے اور محقق نے اور سیرت نگار اور تاریخ نویس نے اور کسی محدث نے اختلاف نہیں کیا جو بات عرض کرنے لگا ہوں۔ سب کا اتفاق ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی۔ یا اہل تسنن کے جو دینی مراکز ہیں وہاں چلے جائیے، یا اہل تشیع کے لاہور میں جو دینی مدارس اور مراکز ہیں، جا کے علماء سے استفسار کر لیجیے، ذمہ دار افراد سے، آج تک کسی ایک عالم نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ اور پھر سب کا اتفاق ہے، وہ سب نے لکھا ہے، ابن حشام سے لے کے امام ناصر الدین البانی تک، ابن عساکر نے، ابو بکر خطیب بغدادی نے، ابن اسیر نے، ابن کثیر نے، سب نے لکھا ہے کہ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال ان 10 رکعتوں میں 7 رکعتوں کا مزید اضافہ ہوا۔ فجر کی بدستور 2 رہی، ظہر کی 2 سے بڑھ کر 4 ہو گئی، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، تو 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ تو سوال کیجئے خدائے حکیم سے، ہمارے ہاں احساسات، جذبات اور عواطف ہیں، جب بانٹ اور تقسیم ہو تو کسی کو کم دے دیں، کسی کو زیادہ دے دیں۔ خدا کے ہاں احساسات، جذبات اور عواطف وجود نہیں رکھتے۔ جیسے ہمارے ہاں موڈ ہوتا ہے اور کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں، اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ حق تعالیٰ کی ہر بات جچی تلی نپی تلی ہوتی ہے، جس میں حکمت ہی حکمت اور عقل ہی عقل ہے، اور خدا خالق عقل ہے، جہاں سرے سے مزاج کی دخالت نہیں ہے۔ تو یا تو پروردگار اضافہ نہ کرے، اور اگر اضافہ کرنا ہے تو سب میں پھر ایک جیسا اضافہ کرے۔ تو 3 نمازوں میں اللہ نے 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، ظہر و عصر و عشاء، لیکن مغرب میں آ کر صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور فجر میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ تو اس حقیقت کو خمینی بت شکن اور عرفا نے بیان کیا، کہا سب سے پہلے جو نماز مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی یہ نماز ظہر ہے، اور نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں اول جعل میں شعر مقدس نے انہیں مسلمانوں پر اپنی بندگی کے لیے فرض کیا، اور مدینے پہنچنے کے بعد پروردگار نے پھر ظہر کی ان 2 رکعتوں میں مزید 2 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ یہ نماز اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، لیکن ان 2 رکعتوں کے وجوب کا فلسفہ احترام مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ ہے، اور ظہر کی یہ 2 رکعتیں اعزاز مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے۔ یہ اعزاز مصطفیٰ میں حق تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بشر پر واجب قرار دیا، اور عصر کی 2
تجلی کا مظہر ہے، اور مغرب کی ایک رکعت یہ اعزاز فاطمہ زہرا کی تجلی کا ظہور ہے، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبی کی تجلی کا مظہر ہے۔ لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو حق تعالیٰ نے بدستور 2 ہی رکھا، کیوں؟ بشر کو سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے۔ اور ابھی آپ لاہور میں اگر قریب کے شہر میں چلے جائیں جہاں آپ کی نماز قصر ہو، 44 سے 48 کلومیٹر کا اگر آپ فاصلہ طے کرتے ہیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، اور ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، باقی 2 کی تخفیف ہے۔ یہ 4 رکعتی نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن پروردگار نے مغرب کی نماز کو بدستور 3 رکھا، اس میں قصر کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 3 کے بجائے 2 پڑھ دو، یا فجر کی 2 کے بجائے 1 پڑھ دو۔ تو جب ظہر و عصر و عشاء میں تخفیف ہے تو پروردگار فجر اور مغرب میں تخفیف کیوں نہیں رکھی؟ تو خمینی بت شکن فرماتے ہیں اس لیے اللہ بشر کو یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، اپنے رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، علی کا اور حسن مجتبی کا بھی حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی فاطمہ زہرا اور حسین ابن علی کا حق معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فاطمہ نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ یہ اعلان ولایت اور نظام ولایت اور اعلان غدیر یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے، اس کو بچایا فاطمہ نے۔ اور اگر فاطمہ گھر سے دربار تک نہ جاتی تو نعمت ولایت وہیں پر